खफीयुन, अल्लाह का वो बंदा जो लोगों में छुपा रहता, गुमनाम रहता हो, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह उसे भी अपना महबूब बना लेता है। यानी वो बाज़ार में गली में निकले तो लोग उसकी तरफ उंगली से इशारा ना करें कि इसके कपड़े देखो, ज़रक बरक लिबास पहन कर आया है, इसका स्टाइल देखो, इसका हेयर कट देखो, जनाबे वाला इसका पहनावा देखो, इसने घड़ी कितनी उम्दा पहन रखी है, इसका जूता। हम इन सारी चीज़ों पर कितना वक्त सर्फ करते हैं। हेयर ड्रेसर की दुकान पर हम जाकर उससे बहस और झगड़ा करते हैं और ऊंची उम्दा दुकान पर माल खर्च करते हैं ताकि वो ऐसा हेयर कट बनाए कि लोग मुड़ कर देखें ये कैसी कटिंग करवा कर आया है, इसकी दाढ़ी का कट कैसा है। और जनाबे वाला दर्जी की दुकान पर बहस और तकरार होती है कि तुमने मेरा कपड़ा खराब कर दिया है, मैं 5000 का सूट लेकर आया था और तुमने क्या किया है, फलां जगह से उसकी काट छांट करके उसके हुस्न में खराबी पैदा कर दी, अब मैं कैसे पहनूंगा। ये सारी बातें किस लिए हैं? इस खातिर हैं कि लोग हमें देखें कि हम कैसा लिबास पहन कर निकले हैं, हमारी जूती कितने हजार की, किस ब्रांड की है, लोग ये देखें, इस तरह हम बाहर निकलें। जबकि साद बिन नबी वकास कहते हैं जो गुमनाम रहे अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसे जाने जाने की तलब ना हो। शोहरत के लिए लोग क्या नहीं करते। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भूखे भेड़िए भी बकरियों के रेवड़ को वो नुकसान नहीं पहुंचाते जितना माल की तलब और शोहरत की तलब ये बंदे के दीन को नुकसान पहुंचाती है। बंदा मशहूर होना चाहता है, हर एक की ख्वाहिश है कि मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने कि ये फलां आदमी, ये फलां बंदा है। जबकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि लोगों को कोई परवाह नहीं, वो अगर मजमे में खड़े हो तो भी उन्हें कोई नहीं पूछता, अगर वो चले जाएं तो कोई उन्हें तलाश नहीं करता, उनके बाल भी बिखरे हुए हैं, उनकी दाढ़ी में भी गर्द पड़ी हुई है, कपड़े भी बसीदार पुराने हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उनका मकाम ऐसा है कि वल्लाहि लौ अबर्रहू, अगर वो अल्लाह पे कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। अल्लाह के नज़दीक, लोगों के नज़दीक उनका कोई मकाम नहीं है। वो खड़े हों तो लोग उन्हें पूछते नहीं, चले जाएं तो कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाता, उनके बाल बिखरे, दाढ़ी में गर्द, कपड़े पुराने हैं, किसी को उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनका अल्लाह के नज़दीक मर्तबा ये है कि अगर वो अल्लाह पे कसम खा लें अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। जो वो कह दें, जो उनकी ज़ुबान से निकले अल्लाह वैसा ही कर देता है। अल्लाह के नज़दीक वो इस कदर मंजिलत वाले हैं। खुफिया रहने वाले, गुमनाम रहने वाले बंदे जिन्हें शोहरत की तलब ना हो, जिन्हें वाह वाह की तलब ना हो, जिन्हें दाद की तलब ना हो, जिन्हें इस बात की तलब ना हो कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी बात पर वाह वाह कहें और ये कहें कि जनाब आपकी तो क्या बात है। आप जब बात करते हैं तो उस बात का अंदाज क्या होता है, आप तो पूरी महफिल ही लूट लेते हैं, आप तो पूरी महफिल की जान है। लोग ये कहें ताकि मेरी दुनिया में मेरा नाम हो जाए, चर्चा हो मेरा, शोहरत हो मेरी, वाह हो मेरी, बल्ले बल्ले हो मेरी। इस पर नाराज होना कि मेरे आने पर मुझे अच्छी जगह नहीं दी गई है, मुझे अच्छी जगह बिठाया नहीं गया, मेरी आओ भगत नहीं की गई, मेरे सामने चाय नहीं रखी गई, मुझे पानी नहीं पूछा गया, ये किस वजह से है? इस वजह से है कि मैं समझता हूं कि मैं इस काबिल हूं, मेरी कोई अहमियत है। जबकि खुफिया रहने वाले बंदे जिन्हें इस बात की परवाह ही ना हो कि उन्हें कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला का तो अंदाज़ ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो मजमे में जहाँ जगह मिलती है हुजूर वहीं बैठ जाते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिए तो कोई मसनद भी खास नहीं रखी गई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई जगह भी खास नहीं रखी गई है। हुजूर के आने पर अगर गुलाम खड़े हों तो महबूब को तो यह भी गवारा नहीं है, हबीब तो इसे भी पसंद नहीं फरमाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तरबियत कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमें शोहरत की तलब है, चाहे जाने की ख्वाहिश है, इस बात की तमन्ना है
کہ لوگ تعریف کریں، اس بات کی تمنا ہے کہ لوگ جب میں بات کروں تو خاموشی سے میری بات سنی جائے، میری طرف توجہ ہونی چاہیے، جب میں آؤں تو میرے نعرے لگنے چاہیے، میرا نام لے کر اعلان ہونا چاہیے کہ فلاں شخصیت، فلاں بڑا آدمی، فلاں بڑا شخص مجمع میں شامل ہوا ہے، میرے آنے پر میری کسی بات کی تعریف ہونی چاہیے کہ فلاں صاحب آئے ہیں اور مجھے آگے بٹھانا چاہیے۔ یہ شہرت کی جو طلب ہے، حضور کے غلاموں نے یہ پیغام دے دیا۔ 3 باتیں جناب سعد سے، میں حدیث کو دوبارہ دہرا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب سعد بن ابی وقاص کے پاس آپ کا بیٹا آیا عمر، آپ بکریاں چرا رہے تھے۔ عمر نے آ کر کہا ابا جان آپ بکریاں چرا رہے ہیں، جبکہ لوگ تو خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں تو خلافت کی ساز باز ہو رہی ہے، خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ بکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس مجمع میں جا کر کیوں نہیں بیٹھتے جہاں خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں خلیفہ چنا جا رہا ہے، وہاں خلیفہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ بکریاں چرا رہے ہیں؟ جناب سعد بن ابی وقاص نے اسے خاموش کروا دیا اور کہا کہ چپ ہو جا، تو میرے پاس کیا بات لے کر آیا ہے، میں تجھے حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ رسول پاک نے کہا اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو اور گمنام ہو، جو متقی ہو، غنی ہو اور گمنام ہو۔ یہ 3 صفتیں اگر میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں اللہ محبوب بنا لے گا۔ یہ 3 صفتیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، غنی ہو جائیں دنیا سے، بے نیاز ہو جائیں اس بات سے کہ کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے، کسی کے پاس کتنی دولت ہے، کسی کی کتنی گاڑیاں اور اس کے پاس کتنے بنگلے ہیں، بے نیاز ہو جائیں اس شے سے، دل میں خواہش و طلبی پیدا نہ ہو کہ گاڑی لے لوں، بنگلہ لے لوں، کوٹھیاں بنا لوں، مال جمع کر لوں، بینک بیلنس بڑھا لوں۔ غنی ہو جائیں اور گمنام ہو جائیں، اس طرح کہ لوگوں میں چاہے جانے کی طلب ہی نہ ہو، شہرت کی طلب ہی نہ ہو، یہ نہ دل میں کبھی خواہش پیدا ہو کہ میرا نام کیوں نہیں لیا گیا، میرا نام لے کر کیوں بات نہیں کی گئی، جبکہ میں مجمع میں موجود تھا، اتنی اہم بات ہو رہی تھی، مجھ سے مشورہ کیوں نہیں لیا گیا، میں اتنا ذہین و فطین ہوں، انہیں پتہ بھی ہے میں باصلاحیت ہوں، مجھ جیسے یہ مشورہ ہو رہا تھا، رائے لی جا رہی تھی، میری رائے کیوں نہیں لی گئی، میں اتنا ہی غیر اہم ہوں کہ مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے کیوں لڑتا ہے کہ رشتہ کرنے گئے ہمیں پوچھا ہی نہیں، ہم اتنے ہی غیر اہم ہیں، ہمیں بیگانہ کر دیا ایک پل میں، ہم سے مشورہ تو کر لیتے، ہم نے کون سا روکنا تھا، ہم نے کون سا منع کرنا تھا، ہم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، پھر کیا ہوا، دوریاں بڑھ گئیں اور پھر اتنی دوریاں بڑھ گئیں کہ بات جنازے پہ چلی گئی۔ پھر کب ملاقات ہوئی، جب بھائی بے جان جنازے میں پڑا تھا، یہ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا، اور بات کس پر جدا ہوا تھا، صرف اس بات پر کہ کل بیٹی کا رشتہ کرنے گیا تھا، مجھے پوچھا ہی نہیں، مجھے ساتھ نہیں لے کر گیا، مجھ سے رائے لینا بھی گوارا نہیں کی، جبکہ میں تو اتنا باصلاحیت ہوں، میرا تو اتنا تجربہ ہے، میں تو اتنا ذہین و فطین ہوں، مجھ سے تو پوچھتے، میں بتاتا۔ اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کسی کا کام الٹ ہو جائے، صاحب سے، جناب سے، باصلاحیت بندے سے پوچھا نہ گیا ہو اور پھر کام بنے بھی نہ، کام خراب ہو جائے، خدا نہ کرنا تقدیری کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے اور کام نہ بنے، تو یہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے دیکھا چلے تھے نواب بننے، مجھ سے آگے بڑھ رہے تھے، دیکھو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے، دیکھو کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ ارے پوچھ تو لیتے کام کیسے کرنا ہے، انہیں طریقہ ہی نہیں ہے، انہیں سلیقہ ہی نہیں ہے، انہیں کسی کام کی سمجھ ہی نہیں ہے، کم از کم پوچھتے تو صحیح میں وعدہ کیا کرنا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم شہرت کے لیے اس قدر حریص ہیں، شہرت کی اتنی لالچ ہے، واہ واہ کیے جانے کی، چاہے جانے کی اتنی لالچ ہے کہ سارے رشتے ناتے بھول کر سب کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ تو ان برائیوں کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر سے پہلے ختم کرنا ہے، میں اور آپ پہلے اپنے اندر کی لڑائی لڑیں۔ جناب ابوبکر کے صحابہ سارے جنگ سے واپس آ رہے تھے تو میرے آقا نے کہا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں لوگوں نے جانیں دی ہیں اور وہاں کئی لوگ جو ہیں وہ معذور ہو کر لوٹ رہے ہیں، اور اتنی بڑی قربانی کو آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، تو پھر بتائیں جہاد اکبر کیا ہے؟ تو رسول پاک نے کہا جہاد اکبر ہے اپنے نفس سے لڑائی کرنا،
اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، جو روزانہ چالیں چلتا ہے برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، خرابی پیدا کرنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، وہ فرد کو بگاڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے، پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو جہاد اکبر ہے اپنے آپ سے لڑنا، اپنے آپ سے لڑائی کرنا۔ تو یہ تین خوبیاں جس کے اندر آ جائیں گی، وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور میں نے شروع میں بات بتائی تھی کہ میرا آپ کا اللہ سے کہنا یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو بتانا میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ اور بات ہے، اور اللہ کا مجھے اور آپ کو محبوب بنا لینا یہ اور بات ہے۔ میں کہوں مجھے اللہ سے محبت ہے یہ اور ہے، اللہ کہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہے یہ اور ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ میاں صاحب کی اس بات پر بات ختم کر رہا ہوں کہ تیرا تیرا ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں تیرا، پر میرے کیا کچھ بندا نہیں، مولا تم ہی کہہ دے میرا۔ تو میرے بھائی بات بنتی ہے اللہ مجھے آپ کو اپنا محبوب بنا لے۔ ہم کہے جائیں اللہ سے ہمیں محبت ہے، ہمارے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کہے ہاں یہ میری محبت کے قابل ہو گیا ہے، میری محبت کے لائق ہو گیا ہے، اللہ محبوب بنا لے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔